کے رخسار میں گھس گئی، آپ زخمی ہو گئے۔ جب اس کی خبر مدینے میں پہنچی تو مدینے کے لوگ جو اس جنگ میں شریک نہیں تھے، بوڑھے بچے عورتیں، وہ میدان جنگ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ خاتون اس طرح گھر سے نکلی کہ آنے والوں سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ بتایا گیا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے بڑھی تو پتہ چلا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے بڑھی تو پتہ چلا باپ بھی شہید ہو گیا۔ لیکن زبان پر بس ایک ہی سوال ہے، آقا کا کیا حال ہے؟ آقا کیسے ہیں؟ اور جب وحد کے میدان میں پہنچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر پڑی تو بے ساختہ کہہ اٹھی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہیں تو کوئی مصیبت نہیں، ہر پریشانی ہیچ ہے اور معمولی ہے۔ ایسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے مکہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ ابو سفیان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زید یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ پر آج محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں سولی پر لٹکا دیا جاتا اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے؟ تو حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا، ابو سفیان کان کھول کر سن لو، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے اور زید اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہے۔ ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو بے ساختہ کہہ اٹھے ما رأیت احدا یحب احدا کاصحاب محمد محمدا، میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا حق ہے محبت، کہ ہر ایمان والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور جانتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کی پہچان یہ ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، جو آپ کے راستے پر چل رہا ہے، جو اپنی شکل آپ کی شکل جیسی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو اپنا لباس آپ کے لباس جیسا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی نشست برخاست، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ ہے محبت کرنے والا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو دوسرا حق محبت ہے، اور تیسرا حق اطاعت ہے، فرما برداری ہے، آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ تین حق ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح قرآن کریم کے بھی تین حق ہیں۔ پہلا حق تلاوت ہے کہ ہر ایمان والا قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور تلاوت کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے۔ تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین کا ہر کام اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم کو یہ بتا دیا جائے کہ دین کا یہ کام کرو گے تو دکان چلے گی، دین کا یہ کام کرو گے تو خیر و برکت ہوگی گھر میں، دین کا یہ کام کرو گے تو تجارت میں جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی،
تو پھر دین کا کام کریں گے۔ یعنی دین کا کام بھی دنیا کے لیے ہم کرنے کے عادی بن گئے ہیں۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو، جماعت میں نکلو، دین سیکھو اور لوگوں کو دین سکھاؤ، تو ہمارے دل میں اتنی رغبت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ دیکھو فلاں آدمی گیا تھا، ایک چلہ لگا کر کے آیا، اس کی دکان نہیں چل رہی تھی، اب چلنے لگی، اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا، اب چلنے لگا، اس کی تجارت نہیں چل رہی تھی، چلنے لگی، وہ بہت مقروض تھا، سارے قرض اس کے ادا ہو گئے، تو ہم بھی اپنا بوریا بستر باندھ لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ یعنی دین کا کام بھی ہم اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہی حال ہمارا قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا سورہ بقرہ پڑھو گے گھر میں تو برکت ہوگی، دکان میں پڑھو گے تو برکت ہوگی، کارخانے میں پڑھو گے تو برکت ہوگی۔ تو اب سورہ بقرہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے اللہ کے بندے تو یہ غضب کر رہے ہیں کہ خود تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دوسروں سے پڑھواتے ہیں، کرائے کے لوگوں سے پڑھواتے ہیں سورہ بقرہ، مکان میں، دکان میں، کارخانے میں۔ اور ہمارے یہ ساتھی جو سورہ بقرہ پڑھنے کی تجارت کرتے ہیں، وہ بھی بس اپنا کام کرتے، ایک ایک ساتھ دو دو تین تین ورق پلٹتے ہیں، سمجھے؟ جتنا ٹائم لگنا چاہیے سورہ بقرہ پڑھنے میں، وہ دو تین تین ورق ایک ساتھ پلٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے بتا دیا سورہ قریش پڑھو گے اور اتنی مرتبہ پڑھو گے تو تجارت میں برکت ہوگی، سورہ مزمل پڑھو گے تو رزق میں برکت ہوگی۔ تو اب سورہ مزمل کی تلاوت رزق میں برکت کے لیے ہو رہی ہے، سورہ قریش کی تلاوت تجارت میں برکت کے لیے ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت دکان مکان اور کارخانوں سے جنات اور شیاطین کو بھگانے کے لیے ہو رہی ہے۔ یعنی یہ تلاوت بھی دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ تلاوت کے آداب نہیں ہے۔ تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں۔ ہمارے ہندوستان میں جو بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان میں ایک حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی مجلس تھی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک بڑی عظیم تفسیر کی کتاب لکھی ہے، وہ بھی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، گفتگو فرماتے فرماتے اچانک موضوع بدلا اور ارشاد فرمایا کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر تو بڑی عمدہ لکھتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا ذوق نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر کے پھر جو بات پہلے سے چل رہی تھی وہ بات شروع کر دی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہیں وہ بتا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن کی تلاوت کے آداب یہ ہیں کہ پہلے تو ایک کام یہ کرو کہ روزانہ قرآن کا کتنا حصہ تم پڑھ سکتے ہو اپنے وقت کے اعتبار سے وہ طے کر لو۔ 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، وہ طے ہو گیا۔ ممکن ہو تو وقت بھی طے کر لو کہ اس وقت میں ہم یہ تلاوت کریں گے، اور پھر پابندی سے اس وقت میں تلاوت کرو۔ اور تلاوت کرنے جب بیٹھو تو بہت مؤدب ہو کر کے، ادب کے ساتھ بیٹھو۔ ایسا نہیں جیسے آپ تماشا دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں کہ قرآن کریم ہاتھ میں لے لیں گے اور مسجد کی دیوار کو ایسا ٹیک لگا لیں گے، پیر پھیلا لیں گے اور ایسا پڑھیں گے جیسے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے قرآن کی۔ ادب کے ساتھ بیٹھو، اور جب بیٹھو تو قرآن کی عظمت دل میں ہو، اور یہ ذہن میں بات ہو کہ میں اگرچہ ان آیتوں کا ترجمہ نہیں سمجھ رہا ہوں، ان کا معنی نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ نے یہ آیتیں میرے لیے نازل کی ہیں، اور گویا اس وقت میرا پروردگار مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میں اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوں۔ یہ ذہن لے کر کے بیٹھو،
اور اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرو، پھر دیکھو قرآن کی تلاوت کا کیا نور زندگیوں میں آتا ہے۔ اور اسی بات کو اقبال نے یوں کہا تھا، تیرے ضمیر پہ نہ ہو اگر نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لو، لیکن اگر یہ چیز ذہن میں نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق تلاوت ہے، قرآن کریم کا دوسرا حق اطاعت ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے رکنا، اور جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا۔ اور تیسرا حق اشاعت ہے، قرآن کو پھیلاؤ، اس کے الفاظ کو بھی، اس کے معانی کو بھی، لفظاً اور معناً قرآن کریم کو عام کرو۔ لفظاً عام کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحت کے ساتھ ہمارے گھر کا ہر فرد پڑھنا جانتا ہو، صرف پڑھنا نہیں، صحت کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو۔ قرآن کریم دنیا کی عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے کہ جس طرح چاہو پڑھ لو، جس انداز میں چاہو اس کو پڑھو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے ہیں، قرآن کے معانی بھی اللہ نے نازل کیے ہیں، اور قرآن پڑھا کیسے جائے گا یہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ جبریل نے قرآن پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس طرح جبریل نے پڑھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور جس طرح آپ نے پڑھا امت نے آپ سے سیکھا، صحابہ نے آپ سے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ اس لیے قرآن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی انداز میں امت قرآن کریم پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اگر کسی قاری سے آپ سنتے ہیں اور قاری کا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ وہ قاری مصر کا رہنے والا ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے، امریکہ کا رہنے والا ہے، یورپ کا رہنے والا ہے، ایشیا کا رہنے والا ہے، ایشیا میں ہندوستان کا رہنے والا ہے، ہندوستان میں بہار کا رہنے والا ہے، کہ بنگال کا رہنے والا ہے، کہ یو پی کا رہنے والا ہے۔ ایک ہی طرح سب پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کس طرح پڑھا جائے گا یہ بھی اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ تو صحت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہمارا ہر بچہ ہونا چاہیے، گھر کا ہر فرد ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے صحت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مکاتب کی ضرورت ہے۔ مکاتب جگہ جگہ قائم ہوں، کوئی بستی، کوئی آبادی مسلمانوں کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں مکاتب قرآنیہ نہ ہوں، جہاں قرآن پڑھنا ہمارے بچوں کو سکھایا نہ جاتا ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف الفاظ رٹ لینے سے کیا ہوتا ہے، بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ نادان ہیں۔ وہ قرآن کو دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کے معانی بھی اللہ نے نازل کیے ہیں، الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے ہیں۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے الفاظ کو پڑھنا، بغیر معنی سمجھے پڑھنا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے۔ معنی سمجھ کر اگر آدمی پڑھتا ہے تو پھر تو اللہ کیا دے گا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، جب آپ نے یہ فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے، تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ لہذا جو الف لام میم کی تلاوت کرے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ میں کون ایسا شخص ہے جو کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دے کہ مجھے الف لام میم کا ترجمہ معلوم ہے؟ الف لام میم کا معنی میں جانتا ہوں، اس کا مطلب مجھے معلوم ہے،
بھائی مجھے تو معلوم نہیں، پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، لیکن مجھے الف لام میم کا اصل معنی کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں، اور میں یہ جانتا ہوں دنیا کے کسی شیخ الحدیث کو معلوم نہیں، کسی شیخ التفسیر کو معلوم نہیں، کسی بڑے سے بڑے فقیہ کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم یا اللہ کے رسول کو معلوم، ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے ترجمے والا قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھیے تو الف لام میم کے نیچے ترجمہ کرنے والا سیدھے سیدھے الف لام میم لکھ دیتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں لکھتا۔ اور عربی میں جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ایک جملہ کہہ کر کے اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کو لفظاً عام کیا جائے اور قرآن کریم کو معناً عام کیا جائے۔ معناً عام کرنے کی صورت تو یہ ہے بھئی مدرسے قائم ہیں، ان مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایسے افراد تیار ہوں جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں، قرآن کی آیتوں میں جو احکامات ہیں ان احکامات پر وہ مطلع ہو سکیں اور لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں، بس یہی مقصد ہوتا ہے قرآن کو معنن۔ اب اس کی ایک شکل اور بھی ہے کہ ہماری مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کوئی مستند تفسیر کسی ایک نماز کے بعد اس کا کچھ حصہ پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا جائے اور بتایا جائے، یہ قرآن کریم کو معنن عام کرنے کی صورت ہے۔ اور میرے دوستو، امت قرآن سے جڑے گی تو وہ اللہ سے جڑے گی، امت اگر قرآن سے کٹے گی تو وہ اللہ سے کٹ جائے گی۔ اور افضل الذکر قرآن ہے، افضل الذکر قرآن ہے، اللہ سے قریب کرنے والی کوئی چیز اس دنیا میں اللہ کی کتاب کے علاوہ نہیں ہے۔ آج تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی ہے۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ دعائیں تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت سنتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ لیکن یہ خاص مواقع کبھی کبھی آتے ہیں جس میں خصوصیت سے اللہ کی رحمت بندوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، چھوٹے بھی گناہ کیے، سر سے پیر تک گناہوں کی کیچڑ میں لت پت ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت اور مغفرت کا سہارا ہے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک ہے، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، اے اللہ دعا کی قبولیت کے یہ خاص مواقع ہیں، اور اے اللہ ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں، منگتا ہیں، فقیر ہیں، سوالی ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں۔
گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے کیے ہوئے پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ آئندہ ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں، اے اللہ امت مسلمہ جن پریشانیوں سے دوچار ہے، اے اللہ یہ سچ ہے کہ یہ سب ہمارے برے اعمال کے برے نتائج ہیں، لیکن اے اللہ ہم کیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تیری غلامی کا دم بھرتے ہیں، تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تیری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور شاید دنیا والوں کی نگاہ میں ہمارا یہی گناہ ہے، ہمارا یہی جرم ہے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو مت دیکھ، اے اللہ اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنی کتاب کی لاج رکھ لے، اپنے رسول کے نام کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو یہ حالات ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اے اللہ ان حالات کو تو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے حق میں خیر کی شکل میں بدل دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندے کو مردے سے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ سے زندے کو نکالتا ہے۔ اے اللہ تو رات سے دن کو نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کرنے والے جو لوگ ہیں، اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت مقدر ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، ورنہ اے اللہ انہیں صفحہ ہستی سے نیست اور نابود کر دے۔ اے اللہ ان کی جمعیت کو منتشر کر دے، اے اللہ ان کے شیرازے کو منتشر کر دے۔ اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخالف بین کلمتہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ تو اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما، یہاں جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیرے قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، اس میں جو کچھ سہو اور نسیان ہوا اے اللہ اس کو معاف فرما اور اس کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے ذخیرے آخرت بنا، اپنی کتاب سے ہمارے رشتے کو مضبوط بنا اور ہمارے تعلق کو قائم فرما، اس کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں، بے ڈھنگے پن سے جو کچھ مانگ رہے ہیں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے عطا فرما دے۔ ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان پر خاتمہ ہو، اور روح نکلتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔